محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنی تسبیح کے اوپر یہی ورد اور وظیفہ کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک کے اوپر غالب آتی تھی۔ یہ بے نظیر کو ایک درویش نے یہ عمل بتایا تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی پلٹا کھاتی ہے، زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، زندگی کے اندر کچھ ایسی چینجنگ آتی ہیں، اس کے پیچھے کسی کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے، کسی پیر فقیر کی کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ یہ تو تاریخ کے اندر بھی ہے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا تعلق تھا حضرت شیخ ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل دیا کہ یہ پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ تم سے دین کا کام لے گا، تمہیں فتوحات ملیں گی، تم سب کے اوپر غالب آؤ گے۔ اللہ نے اس کو اس کا فیض دکھایا۔ اسی طرح جس طرح میں نے پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے ایک سابق وزیر اعظم کا ذکر کیا کہ وہ پڑھتے تھے، اللہ نے اس کی برکت سے ان کو بہت زیادہ نوازا۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، پچھلے دنوں وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ان کے اوپر اپنے بہت سارے مسائل تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خانہ کعبہ سے مجھے کال کی، مطاف میں بیٹھے ہوئے، تو ان کی دونوں بیویاں بھی ساتھ تھی، اور کہنے لگے کہ شیخ بہت مسئلہ ہے میرے اوپر، کچھ ناجائز کیسز میرے اوپر بن رہے ہیں، دشمن میرے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہ رہا ہے، سیاسی ان کے کچھ معاملات تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مطاف میں بیٹھ کے اللہ کا نام لے کے یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات دکھائیں گے، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، آپ غالب آئیں گے۔ پھر اللہ نے کیا، اور وہ پاکستان واپس آئے، اور پھر ان کو وزیر بنایا گیا، اور آپ کے سامنے ہیں سارے حالات۔ اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کچھ سیاسی پس منظر بھی ہوتا ہے، پھر ان کی اپنی ایفرٹ ہوتی ہے، ان کی محنت ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کسی پیر فقیر کی کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی ان کا نیک عمل ہوتا ہے، کوئی اچھا عمل ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا اور ورد وظیفہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے جس کی اس کو برکت ملتی ہے، ان کی زندگی میں چیلنج جو ہوتے ہیں ان کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، ان کو فتوحات ہوتی ہیں، ان کو غلبہ ملتا ہے، ان کو کوئی عہدہ اور منصب ملتا ہے، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پس منظر اس کا ضرور ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک بچی میرے پاس آئی، تو اس بیچاری کا یہ میں واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج میرا دل بہت دکھا ہے ایک خبر سن کے، اور میں نے وہ پڑھی خود، کہ ایک بچی ہے، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں بیچاری پڑھاتی تھی، تو اس کی کو 7-8 ہزار روپے تنخواہ تھی۔ ایک بھائی ہے وہ بھی بیچارہ پڑھتا تھا، اور باپ جو ہے وہ کسی جگہ مزدوری کرتا تھا۔ تو وہ بچی نے کوئی میٹرک کیا یا ایف اے کیا ہوگا اس نے، تو ایک پرائیویٹ اسکول میں اس نے بچوں کو انگلش کے اور کچھ اور چھوٹے موٹے اسباق اس نے پڑھانے شروع کیے۔ 7-8 ہزار تنخواہ میں آپ خود دیکھیں کہ کیا بنتا ہے۔ بچیاں بعض دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں رکشوں پہ جاتی ہیں، وہ 20-30-50 ان کا آنے جانے کا کرایہ ہوتا ہے، تو ہلکا سا اس نے کچھ کھا پی لیا تو وہ پیسے پورے ہو گئے۔ تو بچیاں پھر جب اسکولوں میں پڑھانے جاتی ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ بے حیائی کا دور ہے۔ اسکول کے جو بڑے ہوتے ہیں پرائیویٹ والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا لباس پہنو، ہلکا سا میک اپ کرو، کلاس میں ٹیچر اچھی لگے، اچھی نظر آئے۔ مختصر یہ کہ اس بچی کو انہوں نے، بڑی میڈم نے کہا کہ تمہاری انگلش اچھی نہیں ہے تو ہم تمہیں فارغ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں گھر چلاتی ہوں، میری مجبوری ہے، آپ مجھے جاب سے نہ نکالیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آ کے تم ذرا بات کرو آفس میں بڑے سر کے پاس، جو اسکول کا آنر تھا، مالک تھا، وہ آیا ہوا تھا۔ پھر وہ میڈم نے اس بچی کو زبردستی بلایا، اور اس کے اوپر اتنا پریشر پڑا، اس نے تھوڑا سا محنت سماجت بھی کی کہ مجھے 1-2 دن کا ٹائم دیں، میں تھوڑی سی اپنی انگلش کو بہتر کرتی ہوں، یا میں آپ کو امتحان دے دوں گی۔ اس طرح کی کوئی بات ہوئی، واقعہ پورا ہے، میں تفصیل تو نہیں جانتا اس کی۔ تو مختصر یہ کہ بچی کا ٹینشن کی وجہ سے نروس سسٹم اس کا ڈاؤن ہوا، بچی کا بی پی لو ہوا۔ پہلے وہ تھوڑی سی ڈسہارڈ ہوئی، اس کو چکرائی، گری، اس کے سر پہ چوٹ لگی، ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل لے کے جانے میں بھی ان ظالموں نے اپنے اسکول کے باس کی گاڑی میں نہیں لے کے گئے، اسکول وین میں نہیں بھیجا، اس کے لیے رکشہ منگوایا، رکشے کے انتظار کیا کو 20 منٹ آدھا گھنٹہ۔ بچی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ہاسپٹل جا کے بچی بیچاری فوت ہو گئی، دم توڑ گئی۔ اتنا بڑا ظلم ہے اس معاشرے کے اندر، 7-8 ہزار تنخواہ لینے والی غریبوں کی بچی، اور پھر وہ بیچاری جو ہے وہ اپنی جان سے بھی گئی، اور اسکول سے بھی گئی، تنخواہ بھی گئی، اور والدین کے لیے قیامت، اور یہ بچوں کی زندگی ہے آج کل بیچاروں کی۔ یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا تھا، کچھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے لاہور کا، یہاں قریب کی ایک بچی میرے پاس آئی کہ حضرت صاحب میں اسکول میں پڑھاتی ہوں، تو میری جو میڈم ہے نا وہ بہت سخت ہے، مجھے بہت بے عزت کرتی ہے، سب ٹیچروں کے سامنے، بچوں کے سامنے کلاس میں آ جاتی ہے، میری انسلٹ کرتی ہے، میں پڑھاتی بھی صحیح ہوں تو پھر بھی مجھے وہ تنگ کرتی ہے، پتہ نہیں کس چیز کا میرے اوپر اس کو ویر ہے، خار رکھتی ہے، کینہ رکھتی ہے میرے بارے میں۔ تو بہت میں تنگ ہوں، نہ میں اسکول سے جاب چھوڑ سکتی ہوں، مجبوری ہے، گھر کے حالات ایسے ہیں۔ وہ بچی نے بیچاری نے بی اے کیا ہوا تھا یا بی ایس سی کی ہوئی تھی، تو میں نے اس بچی کو ایک وظیفہ دیا۔ وہ وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ ریلیٹڈ وہ واقعہ یاد آ گیا کہ کاش یہ بچی بھی اگر ہمارے وظیفے کو پڑھتی، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کوئی
اس کی زندگی قسمت میں اس میں ہوتی تو چلو یہ بچی بھی کوئی ایسا ورد وظیفہ کرتی تو اسکول والے بھی اس کو ذلیل نہ کرتے، اس کی عزت ہوتی اور یہ اس کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ دیتے اور بیچاری کی نوکری بھی بچتی، جان بھی بچتی، لیکن اس کے مقدر میں نہیں تھا، اس کی زندگی بیچاری کی اتنی لکھی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہزاروں واقعات ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے۔ سسرال میں بچیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، نوکرانیوں کی طرح گھروں میں بچیوں سے کام کروایا جاتا ہے، ساس الگ ذلیل کرتی ہے، سسر الگ ذلیل کرتا ہے، نندیں الگ تانا زنی کرتی ہیں، دیورانی جٹھانی ہے تو وہ الگ بک بک کرتے ہیں، بڑے ہیں تو وہ کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں تو وہ کرتے ہیں، پھر جو کسر ہوتی ہے وہ ہمسائی کو آ کے چابی دے دیتی ہے تو اس سے نکل جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، بچیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، دامادوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، یا پھر بچیاں بچے اٹھ کے بڑوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ہر انسان کی ضرورت ہے، یا اس کی کوئی پبلک ڈیلنگ ہے، یا وہ کوئی تاجر ہے، یا وہ کوئی سیاستدان ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، یا کوئی عامل حضرات ہیں، یا کوئی مشائخ ہیں۔ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے اعمال کو زندگی کا حصہ بنایا جائے، نماز روزے کی پابندی کی جائے، ایمان اور تقوی کے اوپر رہا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری بھی کی جائے، اپنے اخلاق اور کردار کو بلند رکھتے ہوئے، اخلاق اور کردار کی حفاظت کرتے ہوئے اس طرح کے اوراد و وظائف کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عزت بھی عطا فرماتے ہیں، غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں، اور مدد اور نصرت بھی فرماتے ہیں۔ وہ چاہے کوئی وقت کا بادشاہ ہو، سیاستدان ہو، امیر ہو، وزیر ہو، یا عام بیچارے آفس میں کام کرنے والے بچیاں بچے ہوں، یا کوئی چوکیدار ہے، خانسامہ ہے، گھر میں کوئی نوکر ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی عورت ہے، سب مسلمانوں کی ضرورت ہے اس طرح کے اوراد و وظائف کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے ساری عزتیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے رسول کے لیے عزتیں ہیں اور مومنین کے لیے عزتیں ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے ان صفاتی پاک ناموں سے اللہ کو پکاریں گے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی وہی برکت عطا فرمائیں گے، اسی صفت کا ظہور عطا فرمائیں گے، اسی صفت کی جس صفت سے اللہ کو پکاریں گے اسی صفت کی ہمیں برکات کی خیرات ملے گی، اور ہمارا وہی مسئلہ حل ہوگا، اس صفت کی اتنی برکت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتے ہیں، غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں، مدد اور نصرت بھی فرماتے ہیں، اور رزق اور خیر و برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ عمل تھا جو بے نظیر شہید بھی کرتی تھی۔ اس کو ایک بزرگ نے بتایا، وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا ایک واقعہ، ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تھا، تو پیپل پارٹی کے بڑے اہم آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا، میں نے کہا بے نظیر شہید بھی اکثر تسبیح پڑھتی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ عمل مجھے بھی پتہ ہے، ان کو شاید پتہ نہیں کسی ڈرائیور سے ان کے یا کسی اس طرح پتہ چلا ہوگا، تفصیل مجھے نہیں یاد۔ تو یہ عمل تھا کہ وہ بے نظیر شہید بھی اکثر تسبیح پڑھتی تھی، کچھ اور بھی ہوں گے، لیکن یہ عمل بھی ان کے ساتھ ایک منسوب کیا جاتا ہے۔ نہ بھی کیا جائے تو یہ عمل ایسا ہے کہ ہم نے جس کو دیا اللہ نے اس کو عزت دی۔ میں نے آپ کو اس بچی کا واقعہ سنایا، اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک اس طرح میرے پاس مدرسے کے استاد ہیں، ایک وہ ادھر لاہور میں ہی ایک ٹیچر ہیں، ان کا مسئلہ تھا کہ مدرسے میں ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، اور پھر بچوں کے والدین کی طرف سے بھی ان کو بعض دفعہ ایسے مسائل ہوئے کہ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ان کو یہ عمل دیا، اللہ نے ان کو بھی بہت عزتوں سے نوازا، اور یہ عزت کا خزانہ ہے، میرے رب کے ہاتھ میں عزت ہے۔ ہم اس سے عزت مانگیں گے اور اپنے اخلاق کو، اعمال کو، کردار کو صحیح رکھیں گے کہ ہمارے کام بھی وہ ہوں کہ جس سے ہمیں عزت ملے، ہمارا اخلاق بھی وہ ہو کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری گفتگو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چال چلن، ہمارا رہن سہن، ہمارا معاملات کا سارا نظام، ہمارا لین دین، وہ بھی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں سے نوازے۔ پھر ہم اللہ کے اس پاک نام کو جس کی برکت سے عزتیں ملتی ہیں اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے۔ تو یہ وہ عمل تھا جو میں نے اس بچی کو بھی دیا، ان قاری صاحب کو بھی دیا، اور بے نظیر شہید کے ساتھ بھی یہ عمل منسوب ہے، اور اس کی بہت ساری ترکیبیں ہیں، کئی اعمال ہم بھی اس کے کرواتے ہیں، بڑے چلے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں۔ یہ عمل بہت پرتاثیر عمل ہے، چند دنوں کے اندر اس کی تاثیر نظر آتی ہے۔ یہ ہے یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز، یہ ایسا زبردست قسم کا یہ ایک عمل ہے کہ اس کی آپ اگر ترجمے پہ غور کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے اسم ذات کو
اس میں صفات کو اس طرح جمع کر کے اس کا جو جملہ بنایا گیا ہے یہ کمال کا جملہ ہے۔ اس کو آپ کم از کم 40 بار فجر کے بعد پڑھیں، 40 بار۔ اگر آپ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیں عشاء کے بعد 410 بار آپ اس کو پڑھیں گے، عشاء کے بعد 410 بار۔ اگر روزانہ پڑھنا چاہیں فجر کے بعد تو 40 بار۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت دکھائیں گے، اس کی تاثیر کا آپ خود مشاہدہ کریں گے۔ جہاں پہ بھی آپ کو جس جگہ پہ بھی عزت کی غلبے کی ضرورت ہوگی، میرا رب آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے گا، غالب بھی کرے گا، آپ کی مدد اور نصرت بھی کرے گا، بشرطے کہ آپ حق پہ ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، پھر اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے جو چاہیں جتنا چاہیں آپ کو فیض ملے گا۔ اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے، ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کریں، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے آپ دعائیں کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں، اور خاص طور پر میرے لیے آپ یہ دعا کیا کریں، اللہ رب العزت جب تک میری زندگی ہے ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالی ہمیں امت کے لیے نافع الخلائق بنا دے، اور غیر مسلموں کے لیے اسلام کے اندر آنے کا ذریعہ بنا دے، اور آگے اللہ تعالی ہماری اولادوں اور نسلوں کو اس دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، جو تا قیامت ہمارا صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکتیں اور عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔